سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا ہے۔ الحاقہ علماء نے لکھا ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمانے سے پہلے دنیا کے اندر جن قوموں پر عذاب آیا ان کا تذکرہ کیا مختصراً، گویا یہ بات ثابت کر دی کہ جیسے دنیا میں یہ الحاقہ قوموں کے اوپر آ سکتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے اوپر ایک الحاقہ قیامت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مر جاتا ہے اس کا تو گویا کہ الحاقہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمائے من مات فقامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو یہ گویا کہ دو چیزیں ثابت کی، اور اس کے بعد اب اللہ پاک نے جب بڑی قیامت آئے گی اس دن کیا احوال ہوں گے، ان آیات میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، ایک ہی دفعہ پھونکنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا چیز ہے؟ سور کیا چیز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ ایک سینگ نما چیز ہے جو ایک سائیڈ سے باریک ہے اور دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہے، جیسے کوئی ایک باجا سا ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے وہ باریک ہوتا ہے، دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہے۔ سینگ کو بھی اگر دیکھیں تو اس کی بھی شکل یہی بنتی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سینگ نما چیز ہے جو ایک فرشتہ منہ میں لے کر انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ قرآن کریم میں اگر غور کریں تو دو نفخے ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں، ایک نفخہ اولا اور ایک نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا جب ہوگا تو اس سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، سب انسان، سب جاندار سب مٹ جائیں گے۔ اسی کو فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی
تو جو آسمانوں زمینوں میں ہے سب بے ہوش ہو جائے گا، یعنی سب ختم ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا نفخہ ہے، جو نفخہ ہوگا اٹھائے جانے کا نفخہ، جس کو یوں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، لیکن وہاں یہ وضاحت نہیں کہ 40 سے مراد 40 دن ہے، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ایک نفخے کے بعد دوسرے نفخے تک کتنی مدت تک انسان وہ مٹے رہیں گے۔ بہرحال یہ 2 نفخے ہوں گے، ان میں سے پہلے نفخے کا یہاں ذکر ہے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی ایک ہی دفعہ پھونک۔ ایک بزرگ جو بڑے صاحب کشف بزرگ تھے وہ فرماتے میں نے حالت کشفی کے اندر سور کو دیکھا جس میں پھونک ماری جائے گی۔ فرماتے کہ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس میں سما جائے۔ اور حدیث پاک میں اس کی کیفیت یوں آتی کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ابتداً ہلکی سی آواز نکلے گی، وہی آواز رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی اور پھر وہ اتنی شدت اختیار کرے گی کہ انسانوں کے کلیجے پھٹیں گے اور سب مرتے چلے جائیں گے۔ یہی نفخہ اولا جب ہوگا تو فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، آسمان و زمینوں کو اور پہاڑوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا دیا جائے گا، یعنی یہ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے بلکہ یہ یہاں سے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ اور یہاں اللہ پاک فرماتے فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ان کو کوٹ دیا جائے گا ایک ہی دفعہ کوٹنا، یعنی جیسے کسی چیز کو ہون دستے میں ڈال کر کوٹ دیا جاتا ہے، پیس دیا جاتا ہے، اسی طرح زمینوں اور پہاڑوں کو اس میں بار بار نہیں کوٹنا پڑے گا، ایک ہی کوٹ سے یہ پاؤڈر بن جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دوسری جگہ پہاڑوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے کالعہن المنفوش، جیسا کہ دھنی ہوئی روئی ہوتی، جیسے روئی کے گالے جہاں روئی کو دھنتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، ایسے یہ پہاڑ جو دنیا میں سب سے مضبوط چیز ہے یہ ایسے اڑتے پھریں گے، ان کو کوٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ قیامت کے ناموں میں ایک نام واقعہ بھی ہے جس میں مستقل صورت واقعہ بھی 27ویں پارے میں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے اس دن وہ آ جانے والی آ جائے گی، یعنی اس کو پھر کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ زمینوں اور پہاڑوں کی حالت تو یہ ہوگی، اور آسمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس میں دروازے کھل جائے گے۔ کہیں فرمایا کہ آسمان کا دہان یہ ایک سرخ رنگ کا جیسے بہت بڑی کوئی چیز ہوتی ہے ایسے بن جائے، یعنی یہ مختلف حالات آئیں گے، کبھی یہ سرخ ہوگا، کبھی دروازے بنیں گے، کبھی پھٹ جائے گا۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن یہ آسمان بڑا ہی کمزور ہوگا۔ آج آسمان اپنی مضبوطی کے ساتھ اتنا بلند و بالا ہے، اللہ پاک آواز دیتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھو، ہل تری من فطور، ہے کوئی اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کہیں سے کمزور، کہیں سے ٹوٹا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تیری نگاہ کمزور ہو کے واپس آ جائے گی، خائب و خاسر ہو جائے گی، لیکن اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں نظر آئے گا۔ لیکن اس دن یہ آسمان اللہ فرماتے بڑا ہی کمزور ہوگا۔
والملک علی ارجائها، اور جو فرشتے ہوں گے وہ آسمانوں کے کناروں پہ ہوں گے. یعنی جیسے کوئی چھت گرنے لگتی ہے تو لوگ بچنے کے لیے کناروں پہ آتے ہیں کہ دیواروں کے اوپر آ جائیں، ایسے فرشتے بھی آسمان کے کناروں پہ آ جائیں. اور فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر 8، اس دن 8 نے اٹھایا ہوا ہوگا. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش، جس کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے. اس عرش کی بلندی کیا ہے، لمبائی چوڑائی کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ایمان لانا ضروری ہے، کیفیت کا جاننا ضروری نہیں. اس عرش کو اللہ کے 4 فرشتوں نے اب اٹھایا ہوا ہے، 4 فرشتوں نے اس کو تھاما ہوا ہے. لیکن اس دن فرمایا کہ حالت یہ ہوگی کہ 8 نے تھاما ہوا ہوگا. یہاں بھی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 8 کا ذکر کیا ہے. 8 فرشتے ہیں یا 8,000 فرشتے ہیں یا 8 صفحے ہیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس دن چونکہ اللہ کی قہری تجلیات بڑے زوردار انداز سے عرش پہ پڑ رہی ہوں گی، تو عرش کو تھامنے کے لیے فرشتوں کی تعداد بھی دگنی کر دی جائے. یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں جو اللہ پاک بیان فرمائے پھر اس دن تعرضون، تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تم لوگ بارگاہ خداوندی میں تمہاری پیشی لگے گی، اور اس طرح پیشی لگے گی کہ لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والی چیز چھپ نہیں سکے گی. یعنی دنیا کے اندر تو انسان جرم کر کے بعض اوقات چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، نام بدل لیتا ہے. لیکن وہاں اللہ کی بارگاہ میں کوئی چھپنے والا بھی چھپ نہیں سکے. علماء نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں اونچی جگہ، کہیں نیچی جگہ، کہیں چٹانیں ہیں، کہیں میدان ہے، کہیں غار ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، چھپنے کے 100 جو ہے وہ جگہ ہیں. لیکن جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اسی زمین کو یوں پھیلا دیا جائے گا جیسے میدے کی روٹی ہوتی، یعنی بالکل سیدھا، اس میں اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، پہاڑ میدان سب ختم، نشیب فراز سب ختم. تو یہ جو سیدھی چٹیل بالکل صاف زمین ہوگی، اس پہ چھپنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا. یہ اس دن کے احوال کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس کے بعد اعمال ناموں کی تقسیم کا ذکر ہے. کسی کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں، ان کے کیا حالات ہوں گے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے. یہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ. اللہم واقیتا کواقیت الولید. اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک الحرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم.